بالنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على عترته التي يبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں محبت. عزیزان گرامی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے اور آج ہماری یہ چھٹی مجلس ہے. عنوان آپ کے سامنے ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جو سارے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے مشعل راہ ہے. عزیزو، میں اپنے بچوں سے، خاص طور پر جوانوں سے خطاب کر کے کہا کرتا ہوں کہ ہم شیعوں پر یہ الزام ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے. جی، شیعہ قرآن کو، ان کا امام ان کا قرآن لے کر غار میں چلا گیا ہے اور وہ 40 سپاروں کا قرآن ہے. جی توجہ رکھیے گا. میں اپنے تمام سنی شیعہ مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں. اس وقت پوری دنیا میں 35 کروڑ شیعہ آباد ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ 35 کروڑ شیعہ آباد ہے پوری دنیا میں، اور ان کی جو بڑھت ہوئی ہے، تھوڑی سی ہسٹری آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ شیعوں کو ختم کرنے کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. کیا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شیعوں کو قتل کیا. سادات کے خون سے بغداد کی دیواریں چنی گئیں، سادات کو زندہ دیواروں میں چنا گیا. ان کی املاک لوٹی گئیں. مجلسوں کو پوری مجلسیں اٹھا کر کڑھے میں پھینک کر مٹی سے دفن کر دیا گیا. توجہ ہے آپ کی؟ اتنی کتابیں جلائی گئیں کہ دریا میں پھینکنے کے باوجود مہینوں تک دریا کا پانی سیاہ بہتا رہا. سیاہی سے سیاہ بہتا رہا. علماء کو قتل کیا گیا، کتابیں جلائی گئیں، کتابیں دریا پرد کی گئیں، شیعوں کو قتل کیا گیا، ان کی املاک لوٹی گئی. ان کو کسی ملازمت میں آنے کی اجازت نہیں تھی جیسا کہ آج کل سعودی عرب میں ہے. اس کے باوجود کہ جب مرد ختم ہو گئے، ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب مردوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تو خواتین نے آزاداری کی. جب خواتین کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے آزاداری کی. چھوٹے سے بچوں نے آزاداری کی. اب آپ سوچیں، جن کی کتابیں جلا دی گئی ہوں، جن کے علماء کو قتل کیا گیا ہو، جن کی املاک لوٹی گئی ہو، جن کو مجالس میں پابندی لگائی گئی ہو،
یہ ابھی جو ملعون واصل جہنم ہوا صدام، یہ کہتا تھا کہ میں عراق سے شیعت کو ختم کر کے جاؤں گا، عراق سے شیعت کو ختم کر کے جاؤں گا۔ جب اس نے آیت اللہ العظمیٰ سید باقر الصدر علی اللہ مقامہ کو شہید کیا، تو اس ملعون نے حکم دیا کہ ان کی بہن بنت الہدیٰ ان کو بھی قتل کر دو۔ تو اس کے کسی جنرل نے کہا، دیکھیے گا اس کی سوچ، کہ جنرل نے کہا کہ یہ عورت ہے، اس کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہا میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو زینب سلام اللہ علیہ کو زندہ چھوڑ کر یزید نے کی تھی۔ اتنا بڑا ملعون، ہر دور کے ہر دشمن کے لانے، آپ سیدہ دی ذات دے بلند تر صلوات۔ یہ باتیں میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کو اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادتوں کی تاریخیں مختلف ہیں، ولادت کی تاریخیں مختلف ہیں، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، اور ہم اس کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر ایک معصوم کی ولادت کی سال میں 4 تاریخیں آتے ہیں، ہم 4 مرتبہ مناتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی ولادت پر ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عبادت 4 دفعہ ہو یا 14 دفعہ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک تاریخ منائیں ولادت کی، ایک تاریخ منائیں شہادت کی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک پر کیوں؟ ہم تو پورا سال مناتے ہیں۔ ہماری تو زندگی یہی ہے کہ اگر ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے تو شادی میں بھی مجلس ہوتی ہے، مر جائے تو مرنے والے کی بھی مجلس ہوتی ہے۔ ہمارا دشمن قتل کر کے یہ سوچتا ہے کہ عزاداری کم ہو جائے گی، اسے یہ نہیں پتا کہ جو شہید ہوا ہے وہ اپنے ساتھ 4 مجلسوں کا اضافہ کر کے لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ۔ اب تو حالت یہ ہے کہ جب بھی ہماری کوئی خوشی کا دن آتا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ جی، ہمارے لیے انہوں نے کوئی عید چھوڑی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم غدیر مناتے ہیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ ہم 21 کے کونڈے کرتے ہیں 22 رجب کے، پھر کوئی مر جاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کو کہ یہ ان کے مرنے کی خوشی میں عید منا رہے ہیں، ہمیں تو فرصت ہی نہیں علی کے ذکر سے۔ ہر موالی حلالی دی پہچان، ماضی کو کا نشان، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، ایمان بے بہانہ حیدری۔ یا عزیزان گرامی،
ہم یہ عزاداری کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں فخر سے اپنا سینہ چوڑا رکھنا چاہیے. آپ نے انہیں پیر نہیں مانا جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے. ہم نے انہیں پیر مانا ہے جو ایک جگہ بیٹھ کر پوری کائنات کا نظارہ کرتے ہیں. ہم اپنے امام سے وابستہ ہیں نا. میں ایک چھوٹی سی روایت بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. میرے 5ویں امام، آپ کے ہمارے 5ویں آقا، 5ویں آقا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھروں میں چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ چند دنوں کے ہوتے ہیں، کبھی وہ روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں، کبھی وہ روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں، تو عورتیں کہتی ہیں کہ انہیں کسی بابے کے پاس لے جاؤ، اس پر کوئی اثر ہو گیا ہے. امام نے فرمایا نہیں، اس پر کسی کا اثر نہیں ہے، چونکہ تمہارے زمانے کا امام تم سے غافل نہیں. وہ پوری دنیا کا دورہ کرتا ہے، اس کی آنکھیں معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. یہ امام کو آتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، جاتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. جب امام آتے ہیں تو مسکراتا ہے، جاتے ہیں تو روتا ہے. یاد رکھیے گا. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو ایسا پاک رکھیں کہ زمانے کا امام آئے تو مسکرا کے جائے، رو کے نہ جائے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے امام کا استقبال کیسے کرتا ہوں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. کہتے ہیں امام غیبت میں ہیں، میں کہتا ہوں امام غیبت میں نہیں، ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے. اگر امام غیبت میں ہوتے تو روایات موجود ہیں. یہ میرے برادر شمسی صاحب تشریف فرما ہیں، 12-15 سال سے کربلا میں مقیم ہیں، عالم دین ہیں. یہ آپ کو کتابیں کھول کر بھی دکھا دیں گے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں بھی دکھاتا. عزیزان گرامی، یہ 2 زمانے کے امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پردہ غیبت میں ہیں. وہ پردہ غیبت میں نہیں، وہ غائب نہیں ہیں، ہماری آنکھوں پر گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے. ورنہ جب امام کا ظہور ہوگا آپ ہی کہیں گے اچھا یہ ہے امام، ان کو تو میں نے کربلا میں ہمیشہ میں دیکھا تھا، ان کو تو میں نے ایران میں دیکھا تھا، ان کو تو میں نے مینا میں دیکھا تھا، ان کو تو میں نے کربلا. دیکھیں بلند ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں، بات پہنچی آپ تک؟ یہ جو کہیں گے نا کہ ہم نے وہاں دیکھا تھا، ہم نے یہاں دیکھا تھا، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے گناہوں کا، ہم ابھی پہچان نہیں پاتے. جب اللہ حجاب اٹھا دے گا سب دیکھیں گے اس حجاب سے اٹھنے کے بعد. لہذا آپ اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. لاوارث تو وہ ہے جن کے مر گئے. ہم لاوارث نہیں، ہم تو جب چاہتے ہیں کبھی 12ویں کو پکارتے ہیں، کبھی پہلے کو پکارتے ہیں، اور یہ سب آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں. عزیزو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہمارے یہاں بڑی مشکل ہے کہ اب علماء
ممبروں پر کم آتے ہیں، یہ باتیں کم بیان ہوتی ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، ذکر مولا ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا ثواب ہے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مانا کس کو ہے۔ علی حق کا امام 12-14 کی پہچان علی مولا کل ایمان نعرہ حیدری چھوٹا سا حیدری۔ یا امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا ہار و حمدان من یمت یرنی کافرن او فاسقن او مسلمن او منافقن، اے حارث حمدان، دنیا میں کوئی مر نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھ لے۔ پتہ نہیں شیخوپورہ والوں توجہ رکھیے گا، ہم قصے کہانی سنانے کے عادی نہیں ہیں اور نہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ ہمارے امام نے کہا اے حارث حمدان، جب کوئی مرتا ہے علی کو دیکھے بغیر نہیں مر سکتا۔ کسی نے کہا کہ پوری دنیا میں کتنے مرتے ہوں گے، کتنوں کے سرانے علی آتے ہوں گے، کتنوں کو علی دیکھتے ہوں گے۔ تو یہاں یہ روایت جہاں یہ ہے وہاں پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی پائیں دیانی شیطان آتا ہے، شیطان گمراہ کرنے آتا ہے۔ بابا جی ساری عمر تم نے کمائی کی، دولت جمع کی، بچوں کو پڑھایا، گھر بنایا، ملکیت بنائی، اب عیش کے دن آئے تھے تو اللہ تمہیں مارے دیتا، یہ کیسا اللہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ شیطان آتا ہے تاکہ بہکا دے اسے اور یہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر مر جائے۔ تو جہاں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے، ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے؟ کہا جی آتا ہے۔ تو میں نے کہا دنیا میں کتنے مرتے ہوں گے؟ شیخوپورہ والا ذرا تھوڑا سا بیدار ہو جائے، دنیا میں کتنے مرتے ہوں گے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا اگر شیطان ساری دنیا کے مرنے والوں کے پاس جا سکتا ہے تو جسے عین اللہ کہا جائے، جسے ید اللہ کہا جائے، جسے جمد اللہ کہا جائے، جسے اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے، ساری دنیا کے مرنے والے مر نہیں سکتے جب تک علی کو نہ دیکھ لیں۔ مرنے والا شیعہ ہو، مومن ہو، علی کی ولایت کا قائل ہو، مولا کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اور اس کے اب روح نکال لیا، پرواہ نہیں میرا بھائی کے ساتھ۔ اسی لیے حکم ہے مرنے والے کے قریب قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ذکر مولا کرو۔ مولا کریم صلوات اللہ اجمعین کا سارے اسم پاک تلاوت کرو۔ چمن چمن کلی کلی ماں ستے جانا تسی بھی کرو۔ بندہ مولا کا اسم پاک تلاوت کرو، بسیج نہیں ہوندی ہے۔ بسم اللہ سے لعنت کرے تے گناہت جاندی ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 لگر لگر کلی کلی یا علی یا علی یا علی مدد آتا ہے۔ ہر مرنے والا مر نہیں سکتا جب تک علی علیہ السلام کو دیکھ نہ لے۔ اور میں آپ کی خوبصورت سماعتوں اور آپ کی بہترین عقیدت کی نظر کرتا ہوں جو اللہ، جب نہ 14 میں سے کسی کا نام آئے نا تو یہ بادشاہ اور سرکار چھوڑ کر علیہ السلام کہا کرو، ان کا پروٹوکول علیہ السلام میں بادشاہ نہیں۔ بادشاہ تو بہت سارے ہوتے ہیں،
سرکار تو بہت سارے ہوتے ہیں، یہ سرکار نہیں، یہ علیہ السلام ہے، اور علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے جس پر 24 گھنٹے صلوات پڑھے تو جواب آتا ہو۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علیہ السلام کے معنی کیا ہے؟ ان پر سلام۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ سلام کے معنی ہوتے 3۔ جب کسی سے آپ کہتے ہیں نا سلام علیکم، تو پہلے معنی یہ ہے کہ میں تیری جان، عزت و آبرو کی سلامتی چاہتا ہوں۔ دوسری معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تیری اولاد کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تیسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں تیرے ایمان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اسی لیے سلام سنت ہے، جواب واجب ہے۔ جی سلام سنت ہے، جواب واجب ہے۔ معصوم نے فرمایا جب تم نماز میں سلام پڑھتے ہو نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ عباد اللہ صالحین تمہارے معصوم امام ہیں، تم سلام کرتے ہو، ممکن نہیں جواب رہا ہے۔ تیری میری دعا رد ہو سکتی ہے، ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب معصوم پر سلام کر کے گھر سے نکلو گے، تمہارا مال بھی سلامت، تمہاری جان بھی سلامت، تمہارا ایمان بھی سلامت۔ جی عزیزان گرامی، اہل بیت کو پہچانیے، اہل بیت کو پہچانیے۔ تو میں نے کہا نا کہ سب دیکھتے ہیں علی کو، لیکن مولانا نے بتایا فرق ہے کیا؟ مومن دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کافر و منافق دیکھتا ہے یہی مر جاتا ہے، جسے میں نے نہیں مانا واسطہ اسی سے بڑا ہوتا ہے۔ جی اور صرف یہی نہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی آتے ہیں۔ حوصلہ ہونا چاہیے آدمی کا، قبر میں بھی آتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے نا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، میں تلقین کے جملے دہرانا نہیں چاہتا عربی کے، مجھے پوری تلقین یاد ہے۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ مرنے والے کے کاندھے ہلا کے ہم کہتے ہیں اذا اتاک الملکان المقربین من عند اللہ تبارک و تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحزن۔ تو قبر میں ضرور ہے، تو علی کی ولایت پہ گیا، ڈرنا نہیں ہے، حزن نہ کرنا، ڈرنا نہیں، تو ڈرے وہ جس کا علی امام نہ ہو۔ قل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، میرا رب اللہ جل جلالہ ہے، اللہ جل جلالہ ربی ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی والاسلام دینی وعلی المرتضی امامی۔ حسن المجتبی امامی 12 امام تک نام لے کے بتاتے ہیں یہ میرے 12 امام ہیں، رب میرا اللہ ہے، نبی میرا محمد ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ فرشتے وہی کہتے ہیں سو جا، آرام کی نیند، اس لیے کہ تو آیا اس کے نام کے ساتھ ہے۔ قبر ہے تراب کی، تو بو ترابی ہے۔
باپ علی علیہ السلام ابو تراب مٹی کے باپ نعرہ حیدری. اور یہ میرے بھائی نے نعرہ لگایا بالکل خوبصورت، لیکن میں اس کی اور معرفت میں اضافہ کر دوں. علی مٹی کا باپ نہیں ہے، علی مٹی کا مالک ہے. بغیر اس کی ولایت کے تو اس زمین پر سجدہ کرے گا، اللہ کہے گا لے جا. نہ روزہ قبول نہ حج قبول. علی ابو تراب مٹی کا باپ نہیں، مٹی کا مالک ہے. جتنی زمین ہے اس کا مالک علی ہے. جب تک مالک راضی نہ ہو عبادت نہیں ہوتی. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ مٹی کا باپ نہیں، مٹی کا مالک ہے. اور یہی وجہ ہے دنیا میں دو چیزیں انسان کی ضرورت ہے، ایک پانی اور ایک مٹی. مٹی نہ ہو تو رہ نہیں سکتا، پانی نہ ہو تو جی نہیں سکتا. اللہ نے مہر میں فاطمہ کو پانی دے دیا، علی کو مٹی کا باپ بنا دیا. یہ پانی پینا حرام ہے جب تک فاطمہ سے محبت نہ ہو. اس زمین پر چلنا حرام ہے جب تک علی کی ولایت نہ ہو. صلوات بھیجے بابا محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا یہ معرفت کی باتیں ہیں، اور یہ میں ہر ایک اللہ بھی مضبوط رسی نعرہ حیدری. یہ قدرت کا انتظام ہے، یہ قدرت کا انتظام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم اگر اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہوتا، یہ محبان آل محمد نے نہ لکھا ہوتا تو میں نہ پڑھتا. اہل سنت کے لوگوں نے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ اجر رسالت کیا ہے؟ کہا قربہ کی مودت، محبت نہیں. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. جملوں پر اگر غور کریں، محبت ہو جاتی ہے جب آنکھوں سے آنکھیں لڑتی ہیں تو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے. کسی سے مال کی وجہ سے محبت، کسی سے حسن کی وجہ سے محبت، کسی سے منصب کی وجہ سے محبت، لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. اور زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ تفصیل میں جاؤں، بس دو لفظوں میں سن لیجئے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. محبت اور مودت میں فرق یہ ہے. شکرپورہ والوں آپ توجہ کے ساتھ سن کر مجھے بتائیں کہ بات آپ تک پہنچی ہے نہیں. جہاں محبتیں قربان ہو جائیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے. اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جہاں محبتیں قربان ہو جائیں. اب تو دنیا کو مودت کے معنی سمجھنے چاہیے. کبھی کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ 10 دن کا خرچہ تھا، اگر مودت نہ ہوتی کوئی نہ دیتا. فقیر کو نہیں دیتے 5 روپے، کہتے ہیں بابا معاف کر. ہمارا کراچی میں رحیم یار خان صادق آباد کے علاقے کے بہت ساری خواتین اور مرد مزدوری کرتے ہیں کراچی میں.
گھروں میں ماسیاں کام کرتی. تو آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے ایک ماسی، اس سے کسی نے پوچھا اور میرے سامنے پوچھا کہ جو سارا سال محبت محنت کرتی ہے وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے ایک مجلس کرنی ہوتی ہے، سال بھر محنت کرتی ہوں پیسے جمع ہو جائیں تاکہ علماء اور ذاکرین اور عزاداروں کی خدمت کر سکوں. عزیزو، یہ مودت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک دن مجلس پڑھنے گیا تو ہمیں الگ کمرے میں بٹھایا گیا اور ہمارے شاگردوں کو الگ بٹھایا گیا. ہمارے لیے مرغ تھے، بکرا تھا، مختلف قسم کے کھانے تھے. کہنے لگے جب میں کھانا کھا چکا تو میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح شاگردوں کا کیا حال ہے. ان کو دیکھا، پوچھا کہ تم نے کھانا کھا لیا؟ کہا جی کھا لیا. کہا کیا کھایا؟ کہا دال آئی تھی. تو کہا جب میں نے بانیان سے پوچھا تھا کہ بھئی شاگردوں کو کھانا کھلا دیا؟ کہا ان کو بھی کھلائیں گے تب بھی سمجھ میں آئی جنہیں دال کھلانی. جی یہ بھی والا معاملہ نہیں، اہل بیت کو ہی ماننا ہے. اہل بیت کو بھی ماننا نہیں ہے، ہی ماننا ہے. مولا کائنات نے ایک دستور دیا ہے جو میتھمیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں. مولا نے فرمایا یاد رکھو زندگی گزارنے کے لیے یہ قانون تمہارے پاس ہونا چاہیے. اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو یہ قانون ہونا چاہیے. کیا؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. یاد کیجئے گا، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست وہ بھی دشمن ہوتا ہے. اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے. بس یہ بات یاد رکھیے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. یہ قانون بتا دیا گیا. اب جو اللہ کا دشمن ہے کلمہ پڑھنے والا اسے دوست نہیں بنا سکتا. جو محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا دوست نہیں بنا سکتا. جو آل محمد کا دشمن ہے اس کے دشمن کو ان کا چاہنے والا دوست بھی نہیں بنا سکتا. اور یہ پروردگار عالم نے قانون بنایا ہے. میں کیا کروں، دو چار باتیں سن لیجئے. اگر وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے زحمت تو نہیں ہوگی. دو چار جملے سن لیجئے، اب ذہن میں آئے پھر کل پتہ نہیں ذہن میں آئے نہ آئے. آج سن لیجئے کہ یہ جو دوست کا دوست ہے دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے. یہ قانون ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور اسی کا نام تبرہ ہے کہ دوست کے دشمن سے دور رہو. یہ تبرہ ہے. گالیاں دینے کا نام تبرہ نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کا نام تبرہ نہیں ہے. تبرہ نام ہے دور رہنے کے، ہٹ کے رہو. دوست کے دوست سے مل کے رہو، دوست کے دشمن سے. اگر تبرہ اتنی ہی خراب چیز ہوتی تو قرآن مجید میں تولا کی کوئی صورت نہیں ہے، تبرے کی صورت موجود ہے.
سورہ برات، اور یہ وہ تبرے کی صورت ہے جس میں اللہ نے سارے سوروں سے شروع میں بسم اللہ رکھی ہے، بغیر بسم اللہ کے ہے، اور اسے نماز میں پڑھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ قرآن مجید کا سورہ ہی کیوں نہ ہو جو بغیر بسم اللہ کے ہے، اسے نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا سورہ ہی کیوں نہ ہو جو بغیر بسم اللہ کے ہو، اسے نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ بس عزیزان گرامی، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جو آل محمد کا دشمن ہے، اسے نماز میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں 2 آیتیں پڑھوں، وقت کم ہے، جلدی جلدی۔ یہ جو آپ نے آل محمد کو مانا، ان کے دشمنوں کو نہیں مانا، اس کی سزا پا رہے ہیں۔ کبھی جلوس پہ پابندی، کبھی جلوس پہ پتھراؤ، کبھی مجلس پہ پابندی۔ اس ملک کی عجیب حالت ہے، ڈسکو ہو رہا ہو تو کوئی پابندی نہیں، گانا بجانا ہو رہا ہو تو کوئی پابندی نہیں، کتنی ہی خباثت ہو رہی ہو کوئی پابندی نہیں۔ ادھر حسین کا نام آیا، ادھر پابندیاں شروع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پابندی لگانے والے آل محمد کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہم بھی مانتے ہیں، یہ دشمن آل محمد کے پیروکار ہیں۔ اگر آل محمد کے پیروکار ہوں اور 1400 سال کی تاریخ میں ایک جلوس دکھا دیں عزاداری کا جس نے کسی پر پتھراؤ کیا ہو، ہم تو ماتم کرتے ہوئے جاتے ہیں، خود کو مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ ہاتھ ہمارے سینے پہ پڑتا ہے، تکلیف کسی اور کے سینے میں ہوتی ہے۔ میں 2 باتیں بتا دوں، آپ نے تو یہ مانا ہے نا، اور اس ماننے کی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اٹھاتے ہیں، یہ نعمت ہے آپ کے لیے۔ یہ جتنے دشمنان آل محمد آپ کی عزاداری اور آپ کی عبادتوں پر آپ کو زحمتیں دیتے، تکلیفیں دیتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں یہ ہمارے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ معلوم نہیں، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ گناہ تو سبھی کرتے ہیں نا، کوئی چھپ چھپا کے کرتا ہے، کوئی علل اعلان کرتا ہے، کوئی غلطی سے کر دیتا ہے، کوئی جان بوجھ کے کر دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ گناہگار شیعہ جو ہے، ان کو جب دشمن تکلیف دیتا ہے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتا ہے۔ یا 2 جملے سن لیجئے۔ محشر کا میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اور وہاں بہت سارے بابے، بہت سارے پیر، بہت سارے امام، چھٹے جھوٹے اور سچے جمع ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے کہے گا اپنے اپنے پیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ معلوم نہیں میں کچھ کہنے چاہ رہا ہوں، اپنے اپنے پیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بڑی خوشی خوشی جائیں گے کہ آج بابا ہمیں بخشوائے گا، پیر کو مانا تھا، بیعت کی تھی، اب جنت جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہوگا کیا؟ قرآن کی زبانی، حدیث نہیں۔ قرآن سورہ مبارک بقرہ پڑھیے گا، وہاں ہوگا ملاکھڑا قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرأ۔ پیر استبرأ الذین اتبعوا، تبرہ کریں گے پیر اپنے مریدوں پر، تبرہ کریں گے پیر اپنے چاہنے والوں پر، اپنی اتباع کرنے والوں پر۔ اضراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب،
جب سامنے جہنم کی بڑی ہوئی آگ کو دیکھیں گے، جب اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے، اور اب بھاگنے کا بھی رستہ نہیں ہے، فرشتوں نے گھیرا کر رکھا ہے، ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے استبرأ الذین اتبعوا، اتباع کرنے والوں پر پیر تبرہ کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان پر جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوئی۔ رأوا العذاب، جب آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، تقطعت بہم الاسباب، اب اسباب منقطع ہو چکے، بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ وقال الذین اتبعوا، جو لوگ اتباع کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اگر ہمیں اللہ مہلت دے دے، شیخ پورہ والوں قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے دے اور ہم دنیا میں واپس جائیں تو ہم بھی ان پر ایسے ہی لعنت کریں جیسے آج یہ ہم پر کر رہے ہیں۔ آیت غلط ہو تو ذمہ دار، ترجمہ غلط ہو تو ذمہ دار۔ حافظ قرآن مولانا مفتیان سے جا کے پوچھنا یہ آیت قرآن میں ہے؟ اپنی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ کہ یہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر ہم شیعان حیدر کرار نے جو دنیا کے بسم اللہ بسم اللہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ ہم شیعان حیدر کرار کا فخر یہ ہے کہ ہم نے انہیں مانا ہے جن پر دشمن بھی سلوار پڑتا ہے۔ یہی بات کسی زمانے میں لاہور میں ہمارے بزرگ عالم دین علامہ حضرت زیدی علی اللہ مقامہ نے کہی تھی، فرمایا تھا کہ اللہ نے اتنا بلند مرتبہ بنایا آل محمد کو کہ ان پر تلوار تو اٹھی، توجہ رکھیے گا میرے جملوں پر، ان پر تلوار تو اٹھی، نیزہ تو اٹھا، تیر تو چلا، لیکن ان پر کسی کی ہونگلی نہیں اٹھ سکی۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد یاد رکھیے پیر اسے بنائیں جو مال کھلاتا ہو، جو کھاتا ہو وہ پیر نہیں ہوتا۔ جو کھلائے، جو عطا کرے، جو دے، دنیا و آخرت کی ضمانت دے۔ ہم سے دنیا والے کہتے ہیں، ہم بڑے ادب کے ساتھ سب کا احترام کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں اسے کیوں نہیں مانتے، اسے کیوں نہیں مانتے، انہیں کیوں نہیں مانتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ماننے کے لیے قانون یہ ہے کہ ہر ایک کو اختیار ہے، جسے چاہے مانے چاہے نہ مانے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں منوانا ہی ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایک ایسا دکھا دو جو جنت کی ضمانت دیتا ہو، ہم مان لیں گے۔ ہمارے پاس عقل ہے،
ہم چھوٹے سے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، بچے ہوتے ہیں نا تو وہ شرارتی بھی ہوتے ہیں. گاؤں سے اکثر بوڑھے لوگ آتے تھے شہر خریداری کرنے. کسی بچے سے پوچھتے تھے بیٹا تمباکو کہاں سے ملے گا، تو وہ کسی مٹھائی والے کی دکان پہ بھیج دیتے تھے. اور مٹھائی دکان پہ بیٹھا ہوا بوڑھا جو ہے نا وہ گلے آ جاتا تھا، اندھا ہے، مٹھائی کی دکان پہ کہیں تمباکو ملتا ہے. بچے خوش ہوتے تھے کہ جی ہم نے بابا کو غلط رستے لگا دیا. تو ہم بچپن سے یہ بات جانتے ہیں کہ مٹھائی کی دکان پہ تمباکو نہیں ملتا. ہر ایک دکان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے. ہم نے تو وہاں سے مدد لی ہے اور ان کو مانا ہے کہ جب حشر کے میدان میں جائیں تو پورے صراط کا سرنامہ علی کی ولایت ہو، حوض کوثر کا نام علی کے پاس ہو، صراط مستقیم علی کی ولایت ہو، جنت کے دروازے پہ حسنین کھڑے ہو، جنت کے اندر خاتون جنت بیٹھی ہو. ایسا کہ گھرانہ دکھا دو ماننے کے لیے تیار ہے. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو نہ برا کہو نہ برے بنو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے نا کہ جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کسی کے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں. جی، اور ہمیں کسی کو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم علی علی کرتے رہو، وہ خود الگ ہو جاتے ہیں. جی، ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہم آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت. لیکن تسبیح لے کے قرآن 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 کی تسبیح پڑھنا یہ عبادت نہیں بنتا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں. قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن مجید کا پڑھنا عبادت، قرآن مجید کا سننا عبادت. لیکن لفظ قرآن کی تسبیح پڑھنا عبادت میں نہیں ہے. لفظ قرآن کی تسبیح پڑھنا عبادت میں نہیں ہے. ہم نے اسے مولا مانا ہے جس کا ذکر کرنا عبادت، اسے دیکھنا عبادت، اسے سننا عبادت، جس کا علی علی کہنا عبادت. عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ کسی سے نہ لڑو. تمہارے پاس فرصت نہیں، وقت کم ہے، علی کا ذکر زیادہ ہے، آل محمد کا ذکر بہت زیادہ ہے. اور مجلس کرنے کے لیے زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں. میں خدا کی قسم چاہتا ہوں بہت کچھ پڑھنا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مجھے یاد دلائیے گا. تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مجلس کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت ہے، اور پیغمبر نے مجلس کسے کہا ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، میں کل عرض کروں گا. آج صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے وحدانیت پروردگار کو بچانے کے لیے، اللہ کی توحید بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا. سب کچھ خرچ کیا. علامہ حلی علیہ الرحمہ نے روایت پڑھی تھی، کعبۃ اللہ کی زیارت ایک حج کا ثواب، حسین علیہ السلام کی قبر 1000 سے لے کے 70,000 حج کا ثواب. سوچنے لگے وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کا
زیارت کا ثواب ایک حج کا، یہ حسین کا روزہ 7,000 70,000 حج کا ثواب۔ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک گھوڑے سوار بزرگ ملے، دونوں ساتھ ہم سفر ہوئے۔ آنے والے مسافر نے پوچھا، ہندی یہ تو بتاؤ، ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے سفر پہ گئے، راستے میں لشکر سے بچھڑ گیا، اسباب پانی خوراک ختم ہو گیا، قریب تھا کہ بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے۔ ایسے میں اسے ایک جھوپڑی نظر آئی، جھوپڑی میں خاتون بیٹھی تھی، اس خاتون کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ قریب گیا، کہا بوڑھی خاتون سے کہ کچھ مجھے پینے کے لیے دے، میں مر رہا ہوں۔ اس عورت نے پورا پانی، اسے پانی بھی پلایا، دودھ بھی پلایا۔ اس نے کہا میں بھوکا بھی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہہ کے بکری ذبح کرا کے کھانا بھی کھلایا۔ رات کو بادشاہ وہی رہا، صبح کو وہاں سے کھانا کھا کے چلا۔ ایک خاص سکہ ہوتا ہے بادشاہوں کا، جیسے وزٹنگ کارڈ کہتے ہیں آپ، وہ دیا اس بوڑھی عورت کو، کہا میں جا تو رہا ہوں، تو نے بڑا احسان کیا میرے اوپر، تو نے میری زندگی بچائی ہے، اگر تجھے کبھی کوئی مشکل آئے تو یہ سکہ لے کر آ جانا، میں تیرے ملک کا بادشاہ ہوں، میں تجھے اس مشکل وقت میں مدد کروں گا۔ بوڑھی عورت پر مشکل تو آنی تھی، کیونکہ اس کی پوری جائیداد وہ ایک بکری تھی۔ 2-3 دن کے بعد وہ بوڑھی عورت شہر کی طرف روانہ ہوئی، آئی بادشاہ کے دربار کے دروازے پر، دربانوں نے روکا، اس نے سکہ دکھایا، وہ ایک طرف ہٹ گئے، اندر چلی گئی۔ علامہ ہندی سے یہ بزرگ پوچھتے ہیں، تیری فقہ کے مطابق، تیری شریعت کے مطابق، تیری سوچ کے مطابق یہ بتا کہ بادشاہ کو اس عورت کو کیا صلہ دینا چاہیے؟ علامہ ہندی کہنے لگے کہ قانون تو یہی بنتا ہے کہ اس نے اپنی پوری جائیداد، پوری ملکیت بادشاہ پر قربان کی تھی، بادشاہ کو چاہیے کہ پوری حکومت اس خاتون کے حوالے کر دے۔ کہا پھر تجھے تعجب کیا ہے؟ حسین نے بچایا کیا تھا دوست کے؟ سب کچھ تو قربان کر دیا، وہ بچہ بھی قربان کر دیا جو ابھی بول نہیں سکتا۔ عزادارو، ہندوستان میں آج بھی جب جلوس برآمد ہوتے ہیں نا، اور امام علیہ السلام کے زلجنہ کی شبیہ آتی ہے، ہندو عورتیں چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں دودھ لے کر کھڑی ہوتی ہیں، زلجنہ کے پاؤں پر ڈال کے کہتی ہیں، حسین آج تو کربلا سے ہند آ گیا ہو، آپ کا اصغر کیا سا نام آتا اجرکم اللہ، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، حیدرآباد دکن کی ایک ہندو جج خاتون نے جب اس سے پوچھا گیا تھا جناب علی اصغر کے گلے پر تیر مارنے والے ظالم کے بارے میں کہ تو کیا کہتی ہے، اس نے کہا میں ان کو کیا کہوں، انہوں نے ایسے بچے کو تیر مارا جسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کر ہنسا جاتا ہے۔ یہ باب الحوائج ہے۔ عزادارو، جہاں امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ ختم ہو گیا، جناب امام مظلوم اور محمد کے لاشیں بھی اٹھا کے لائے تھے، قاسم علیہ السلام کا لاشیں بھی لائے تھے،
علی اکبر کی لاشیں بھی لائے تھے جی، جناب مسلم کے بچوں کے لاشیں بھی لائے تھے، لیکن اصغر کے لاشیں میں بس کرا دیا۔ میرا مظلوم امام، آپ نے عمل کیا ہوگا عاشور کے دن 10 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 10 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ کہتے ہوئے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بھاری تھا لاشا علی اصغر کا، کتنا وزنی تھا لاشا علی اصغر کا۔ کہ جناب امام مظلوم آگے بڑھے، کبھی پیچھے ہٹے۔ عزیزان گرامی، جب جناب مختار علیہ السلام نے حرملہ کو گرفتار کیا، حرملہ دربار میں آیا، مختار نے پوچھا تھا یہ تو بتا تو نے کون سے ظلم کیے؟ کہا میں 6 تیر لے کر چلا تھا وطن سے، 3 نشانے پر لگائے، 3 خطا ہو گئے۔ کہا کون کون سے؟ کہا پہلا تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ لگایا، جب حسین اپنے قبا کے دامن سے پیشانی صاف کر رہے تھے۔ دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب عباس علیہ السلام پانی لے کر خیمے میں جا رہے تھے، ایسا تیر مارا کہ خیمے تک پانی نہ پہنچ سکا، پانی بہہ گیا۔ تو تیسرا تیر میں نے کمان میں رکھا لیکن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چوتھا تیر رکھا چھوٹ گیا، 5واں تیر رکھا چھوٹ گیا۔ کہا کیوں چھوٹ گیا؟ کہا نہ پوچھتا تو بہتر تھا، اے حاکم جب میں تیر چلانے کی کوشش کرتا تھا خیمے کا پردہ ہلتا تھا، آواز آتی تھی ظالم اپنا تیر کا وزن دیکھ میرے اصغر کرنا چاہتا۔ کوئی نقاب پوش بی بی کالے بلکے میں میرے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہتی تھی نماز میرا 3 دن کا پیاسا۔ عزادارو، جب امام مظلوم جناب علی اصغر کا لاشا لے کر آئے ہیں، در خیمہ پر آئے ہیں، آواز دی رباب، میں اصغر کو پانی پلا لایا۔ جناب علی اصغر کو لینے رباب آئیں، رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بچی تیز دوڑتے ہیں نا، پاؤں سے لپٹ کے کہتی ہے بابا اصغر پیارا تھا، اصغر کو پانی پلایا، میں بھی تو پیاسے ہوں۔ مولا نے کہا تجھے نہیں معلوم اصغر کیسے پانی پلایا۔ عزادارو، جناب علی اصغر کو لاشا جناب رباب کے ہاتھوں پر دیا، رباب نے لاشا ہاتھوں پر لے کر ایک مرتبہ پیار کر کے کہا مثلو کا یونہر یا بنیا، اے بیٹا کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اتنا بڑا تیر تھا کہ جس تیر نے علی اصغر کا گلا چھیدا، حسین کا بازو چھیدا، حسین کا سینہ چھیدا۔ عزیزان گرامی، بس آخری جملے، جناب علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے کے پیچھے آئے، قبر کھود کر دفنا دیا۔ جب بیبیاں کربلا سے واپس آئی ہیں نا، جناب سغرا بیبیوں سے ملنے آئی، جناب زینب نے اٹھ کر بھتیجی کو گلے سے لگایا، ایک ایک کی شہادت بتائی، کہا تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، علی اکبر مارا گیا، عاصم مارے گئے، اولو محمد مارے گئے۔ عزادارو، جناب سغرا نے اس کے بعد بیویوں کی گودیاں دیکھ لی۔ جناب زینب نے پوچھا سغرا کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ آپ اپنے اصغر کو سغرا اپنے اصغر کی مارا گیا۔ ماتم حسین